اچھا، یہاں پہ ضمناً ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ رسول ہونا یہ صفت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس رسالت کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی صفت ہے نا، بڑی صفت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ عبد ہونا ہے، بندہ ہونا ہے۔ بندہ، عبد، بندے میں دو چیزیں پائی جاتی ہوتی ہیں، ایک عاجزی اور انکساری، اور ایک رب کے آگے چھوٹا ہونا، برابر نہیں ہونا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والی صفت ان جگہوں پہ ذکر کی ہے جو بڑے بڑے مقامات ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کسی کو مسلمان کرنا ہے تو اسے شہادہ پڑھایا جائے، شہادہ میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن اگلا کیا لفظ ہے؟ عبدہ ورسولہ۔ اقرار کیا جائے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ قرآن مجید کا جب یہ چیلنج ہوا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ رَسُولِنَا عَلَىٰ نَبِيِّنَا عَلَىٰ رَحْمَتِنَا عَلَىٰ نَبِيِّنَا۔ اللہ نے نبی کی کوئی وہ صفت نہیں بیان کی ہے، بلکہ صفت عبودیت بیان کی۔ اور یاد رکھ لیں کہ بندہ بننا یعنی عابد بننا، عبادت کرنے والا اور بندہ ہونا، انسان ہونا، یہ سب سے بڑی جو ہے وہ خوبی ہے۔ اچھا، ایک بات پوچھنے کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تھا۔ تو فضیلت میں انسان بڑا ہے یا فرشتے بڑے ہیں؟ مرتبے میں انسان بڑا ہے یا فرشتے بڑے ہیں؟ دیکھیں، اگر انسان بنتا ہے، انسان اگر نیک بنتا ہے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، اور وہ حدیث موجود سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو بہت ایمان ہوتا ہے، جب بیوی بچوں میں چلے جاتے ہیں تو وہ حالت نہیں رہتی ہے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، نافق حنظلہ، کہیں حنظلہ منافق تو نہیں ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اور کیفیت ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں تو کوئی اور کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر تمہاری وہی کیفیت، ایمانی کیفیت ہمیشہ رہے تو مدینے کی گلیوں میں کھڑے ہو کے فرشتے تمہیں سلام کیا کریں، اور یہ حدیث بھی ہم نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم۔ جو طالب علم ہوتا ہے، اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، تو فرشتے اس کے اکرام کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ تو انسان اگر انسان بنے تو فرشتوں سے افضل ہے۔ فرشتے کون سی مخلوق ہے؟ نوری مخلوق ہے۔ اور انسان کون سی مخلوق ہے؟ بشر ہے۔ یہ بشر کس کی مخلوق ہے؟ بشر۔ اچھا، یہ جو لفظ بشر ہے یہ بشرت سے نکلا ہوا، بشرہ کہتے ہیں چمڑے کو، انسان کا یہ اوپر والا چمڑا، یہ ماس، یہ بشر ہے، اس سے جو ہے وہ نکلا ہوا ہے بشر۔ اور یہ بشر مقابل ہے جن کے۔ جن ہوتا ہے، جن ایک ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی۔ ہم پاگل کو مجنون کہتے ہیں کیونکہ اس کے عقل پہ پردہ ہوتا ہے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسے جنین بولا جاتا ہے، جنین، کہ یہ پوشیدہ ہے، وہ جن ہے۔ اس جن کے مقابل میں جو مخلوق ہے وہ بشر ہے۔ وہ کون سی ہے؟
وہ بشر ہے، اور یہ بشر جو ہے جب انسان بنتا ہے تو فرشتوں سے بھی افضل ہے، لیکن جب انسان نہیں بنتا ہے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اس بات کی طرف آئیے، ہم عقیدے کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو نازل کیا اپنے بندے پہ۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر اس کائنات میں کسی ذات کا کوئی مرتبہ ہے، مقام ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن اپنی ایک خلقیت میں، اپنے خلق ہونے میں وہ ایک انسان ہے، وہ ایک عبد ہیں، وہ ایک بشر ہیں، وہ کوئی نوری مخلوق نہیں ہے، وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، بلکہ انسان ہیں، انسانوں میں سے بہت بڑا۔ اور انسان ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ میرے اور آپ کی طرح ہو گئے، نہیں، بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن نظریہ یہ بنانا لازم ہے کہ وہ انسان فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، انسان نوری مخلوق سے افضل ہے۔ اگر انسان بنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے لیے اگر رحمت للعالمین کا خطاب رکھا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کا لفظ بیان کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلقت میں، اپنی حیثیت مخلوقیت میں ایک انسان ہے، اور اللہ نے یہاں پہ فرمایا اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو نازل کی ہے اپنے بندے پہ، تو عبد ہونا ایک ایسی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بڑے مقامات ہیں وہاں پہ اس صفت کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کا چیلنج آ رہا ہے، ایک گارنٹی آ رہی ہے، تو اللہ نے اپنے نبی کی صفت کوئی بڑی نہیں ذکر کی ہے، بلکہ عبد ہونا ہی ایک بڑی صفت اتنی ہے کہ اس سے بڑی کوئی صفت نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔